بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک متکبر بادشاہ اور ملک الموت کا حیرت انگیز واقعہ۔ حضرت وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ اپنی مملکت کی سیر و تفریح کی جائے اور اس کا حال معلوم کیا جائے۔ بادشاہ کے لیے ایک شاہانہ جوڑا منگایا گیا، چنانچہ وہ جوڑا لایا گیا۔ بادشاہ کو وہ جوڑا پسند نہ آیا، دوسرا منگوایا گیا۔ غرض بار بار جوڑے کو لوٹاتا رہا۔ پھر ایک نہایت پسندیدہ جوڑا پہن کر سواری منگوائی گئی۔ ایک عمدہ گھوڑا لایا گیا۔ جب پسند نہ آیا تو اس کو واپس کر کے دوسرا منگایا گیا۔ جب یہ بھی پسند نہ آیا تو سب گھوڑے سامنے لائے گئے۔ ان میں سے بہترین گھوڑے کو پسند کر کے وہ اس پر سوار ہوا۔ شیطان مردود نے اس وقت اور بھی نحوست ناک میں پھونک دی اور وہ نہایت تکبر سے سوار ہوا۔ حشم خدم فوج پیادہ ساتھ چلی، مگر بڑائی اور تکبر سے بادشاہ فوج کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ راستہ میں چلتے چلتے ایک شخص نہایت خستہ حال، پرانے پھٹے کپڑوں میں ملا۔ اس نے سلام کیا، بادشاہ نے توجہ بھی نہ دی۔ اس خستہ حال شخص نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے اس کو ڈانٹا کہ لگام چھوڑ، تو اتنی بڑی جرأت کرتا ہے؟ اس شخص نے کہا، مجھے تجھ سے ایک کام ہے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا صبر کر، جب میں سواری سے اتروں گا اس وقت کہہ لینا۔ اس نے کہا، نہیں، ابھی اسی وقت کہنا ہے، اور یہ کہہ کر زبردستی لگام چھین لی۔ بادشاہ نے کہا کہ کہہ، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس شخص نے کہا، میں ملک الموت ہوں، تیری جان لینی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ فک ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ پھر کہنے لگا کہ اچھا، مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گھر جا کر کچھ سامان کا انتظام کروں، گھر والوں سے مل لوں۔ فرشتہ نے کہا کہ بالکل بھی مہلت نہیں ہے، اب تو اپنے گھر کو اور سامان کو بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر اس بادشاہ کی روح قبض کر لی گئی اور بادشاہ گھوڑے کے اوپر سے لکڑی کی طرح گر گیا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ ملک الموت ایک نیک مسلمان کے پاس گیا۔ وہ بھی نیک اللہ کا بندہ تھا، سفر میں جا رہا تھا۔ اس کو سلام کیا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ اس نے کہا، مجھے تیرے کان میں ایک بات کہنی ہے، اور اس بزرگ نے کہا کہ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کان میں کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ اس بزرگ نے کہا، بہت اچھا ہوا تم آ گئے، آپ کا آنا بڑا مبارک ہوا۔ ایسے شخص کا آنا جس کا عرصہ بہت طویل ہو گیا تھا۔ مجھ سے تو جتنے آدمی دور ہیں، ان میں سے کسی سے بھی ملاقات کا اتنا شوق نہ تھا جتنا تمہاری ملاقات کا تھا۔ فرشتے نے کہا کہ تم گھر سے جس کام کے لیے نکلے ہو اس کو جلدی پورا کرو۔ اس بزرگ نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ سے ملنے سے زیادہ محبوب کوئی بھی کام نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا کہ تم جس حالت پر مرنا اپنے لیے پسند کرتے ہو، میں اس حالت میں جان قبض کروں گا۔ اس شخص نے کہا کہ تمہیں اس کا اختیار ہے؟ فرشتے نے کہا، مجھے اسی کا حکم ہے کہ تمہاری خوشی کی اتباع کروں۔ اس شخص نے کہا کہ اچھا، مجھے پہلے وضو کر کے نماز پڑھنے دو، اور جب میں سجدہ میں جاؤں تو میری روح قبض کر لینا۔ چنانچہ اس نے نماز پڑھنا شروع کی اور سجدے میں اس کی روح قبض کر لی گئی۔ اللہ پاک اس واقعہ سے ہمیں سبق حاصل کر کے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جو انسان پانی سے نہاتا ہے وہ لباس بدلتا ہے، مگر جو انسان پسینے سے نہاتا ہے وہ اتہاس بدلتا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے موت کا اعلان ہے۔ حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے، مگر بہت کم لوگ ہی سنبھال پاتے ہیں۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہو یا سکون ہو۔
زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔